میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور ہم ویڈیو چینل لیگل ایڈیشن سے آپ کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا سکلز آف کراس ایگزامینیشن، تو ہم اپنے سابقہ لیکچرز میں تقریباً 8 لیکچر ہو چکے ہیں۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر چشمدید گواہان ہوں قتل کے کیس میں تو ان پہ کراس ایگزامینیشن کیسے کرتے ہیں۔ بہت سے نوجوان وکلاء کا مجھے کمنٹس آتے ہیں کہ سر منشیات کے کیس میں، نارکوٹکس کے کیسز میں گواہان پہ کیسے جرا کرتے ہیں۔ تو ہم منشیات کے کیسز میں ہم آج دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس نارکوٹکس کا کوئی کیس آ گیا ہے تو اس میں ہم کیا کریں۔ اب وہ CNSA کے تحت ہو یا پروبیشن ایکٹ کے تحت ہو یا کوئی بھی کیس ہو، آپ سے جب بھی کوئی کسی بھی ملزم سے جب کوئی نارکوٹک سبسٹانس برآمد ہوتا ہے، وہ ہیروئن بھی ہو سکتی ہے، چرس بھی ہو سکتی ہے، گانجا بھی ہو سکتا ہے، مختلف اس میں ڈیفینیشنز CNSA میں، کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ میں وہ تمام دی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس میں موسٹلی تو یہ ہوتا ہے، 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی مخبر نے اطلاع دی ہمیں تھانے میں، ہم نے ریڈنگ پارٹی تشکیل دی، یہ افسران تھے اور ہم نے اس کو فلاں جگہ سے چھاپا مارا، گھر پہ چھاپا مارا، دکان پہ مارا، کسی جگہ پہ بیٹھے تھے، قبرستان میں، سنسان جگہ میں، سڑک کے کنارے، کوئی بھی جگہ پہ ہم نے چھاپا مارا، فلاں بندے کی مخبر نے نشاندہی کی، اس کو پکڑا، تلاشی لینے پر یہ برآمد ہوا، یا اس کے ہاتھ میں شاپر تھا تو یہ چیز برآمد ہوئی۔ ایک تو یہ شکل ہوتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جی ہم ڈیوٹی پر گشت و پڑتال تھے، جرائم کی جو ہے وہ گشت و پڑتال میں جرائم کی اس موجود تھے، تو ہمیں مخبر نے اطلاع دی کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ملزم جو ہے اس کے پاس جو ہے منشیات ہیں اور وہ ریڈ کرنے پہ برآمد ہو سکتی ہے۔ تو اس اطلاع پر ہم موقع پہ گئے تو ایک شخص جو ہے وہ ہمیں مشکوک نظر آیا، ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی، یا وہ ہمیں دیکھ کے مڑ کے بھاگنے لگا تو ہم نے اس کو باہمراہین پولیس جو ہے قابو کر لیا۔ تیسری صورت ہوتی ہے کہ جی ہم فلاں جگہ پہ ناکہ لگا کے کھڑے تھے یا موجود تھے، تو ایک شخص وہاں سے گزرا، ہمیں مشکوک لگا، وہ ہمیں دیکھ کے واپس مڑنے لگا، بھاگنے لگا، کوئی بھی صورت، تو ہم نے اس کو گرفتار کیا، پکڑا اور اس کے قبضے سے، اس کے کپڑوں میں سے، اس کے جسم سے، یا اس کے ہاتھ میں شاپر تھا، تو ہمیں وہ یہ اس سے برآمد ہوا۔ تو ہم نے ان گواہوں کی موجودگی میں اس سے منشیات جو ہے وہ برآمد کی، اس کا سیل پارسل بنایا، اس کی فرد بنائی، برآمدگی کی، اور فردات پر 2 گواہان جو اس سے الگ ہوتا ہے، کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ تو بندہ، وہ تفتیشی افسر نہیں ہو سکتا، وہ کمپلیننٹ ہوتا ہے، لیکن وہ SI لیول کا بندہ ہوتا ہے، SI لیول کا کانسٹیبل جو ہے وہ کمپلیننٹ اس کیسز میں نہیں بن سکتا، لیکن کانسٹیبل حضرات جو ہے گواہ برآمدگی کے بنتے ہیں کہ ہماری ان کی موجودگی میں یہ چیز برآمد ہوئی۔ اب اس میں یہ جس نے پکڑا ہے ملزم کو، یہ کمپلیننٹ ہوگا، اس کو پکڑے گا اور استغاثہ لکھے گا اور وہ کسی ایک کانسٹیبل کے ہاتھ تھانے بھیج دے گا، تھانے میں FIR درج ہوگی، پھر SHO اس کو کسی بھی تفتیشی افسر کو مارک کرے گا، وہ تفتیشی افسر موقع پہ جائے گا اور وہ اس سے ملزم بھی اپنی کسٹڈی میں لے لے گا، اور جو برآمدگی کی جو منشیات نکلی ہے وہ بھی اپنے قبضے میں لے لے گا، اور گواہان کو جو ہے ان کے 161 کے بیان لکھے گا۔ اب یہاں پر جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس کا 161 کا بیان نہیں لکھتے، کیوں کہ اس کا تو وہ استغاثہ ہی اس کا 161 کا بیان ہے، تو اس لیے اس کا بیان نہیں لکھتے، اور پھر اس کے بعد موقع پہ وہ نقشہ بنائے گا، اور اس کے بعد ملزم کو اور تمام فردات کو اور ان کو لے کے ضمنیہ لکھے گا، اور اس کے بعد ان کو لے کے تھانے چلا جائے گا، اور تھانے میں محرر کے حوالے کرے گا اس ملزم کو، اور جو اس سے برآمدات ہوئی ہیں، چیزیں جو برآمدگی ہوئی ہے وہ بھی محرر کے حوالے کرے گا،
اور محرر اس کو ملزم کو تو حوالات میں ڈال دے گا، اور وہ جو برآمدگی کے پارسلز ہیں ان کو تھانے کے مال خانے میں رکھ دے گا۔ اب یہاں پر یہ تو ہو گیا کہانی موسٹلی۔ اس کے علاوہ ٹرک برآمد ہو سے ٹرک کو روکا، گاڑی کو روکا، کار کو روکا، موٹر سائیکل کو روکا، گھر میں داخل ہوئے، تو وہ پھر ذرا تھوڑی بہت فارمیلٹیز بڑھ جاتی ہیں کہ اگر کار میں سے برآمد ہوا ہے تو کار کی بھی پھر اب ایک فرد بنے گی، اگر گھر سے ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ گھر کی وہ مینشن کریں گے، اسکیل میں روڈ کو مینشن کریں گے، حدود ضربے کو مینشن کریں گے۔ اب یہاں پر ایک قانونی سیکشن آتا ہے 103 کہ جب بھی آپ برآمدگی کریں تو 103 CRPC کے تحت آپ غیر جانبدار گواہوں کی موجودگی میں آپ یہ ساری برآمدگی کی کارروائی کریں گے۔ لیکن اس میں پہلے وہ ٹاؤٹ گواہ رکھتے تھے، تو اس کے بعد وہ ٹاؤٹ گواہ بک جاتے تھے، ملزم کے حق میں پیسے لے کے گواہی دے دیتے تھے۔ اس میں پھر انہوں نے پولیس والے گواہ رکھنے شروع کیے، اس میں پھر اعلیٰ عدالتوں کی کچھ کیس لا آ گیا کہ پولیس والے بھی جو ہیں وہ ایز گڈ وٹنسز ہیں جیسے کہ غیر جانبدار گواہ۔ کیوں کہ ان گواہان کی کوئی دشمنی نہیں ہے ملزم کے ساتھ۔ تو یہ پھر ملزم کو اب ثابت کرنا ہے کہ گواہان برآمدگی کی دشمنی ہے یا تفتیشی افسر کی دشمنی ہے یا جو کمپلیننٹ بنا ہے اس کی دشمنی ہے یا جو اس تھانے کا SHO ہے اس کی دشمنی ہے یا جو اس SHO سے بھی بڑا DSP لیول کا بندہ ہے اس کی دشمنی ہے یا جو اس سے بھی بڑا افسر ہے اس کی دشمنی ہے۔ چھوٹے افسروں کی دشمنی نہیں۔ اب کانسٹیبل کی دشمنی ہے تو بھی کانسٹیبل کے کہنے پہ SHO کیوں جھوٹا مقدمہ بنائے گا؟ کمپلیننٹ جو SI ہے ASI ہے وہ کیوں جھوٹا مقدمہ بنائے گا؟ بھائی وہ ایک ہی تھانے کے ہیں، تو کوئی نہ کوئی دشمنی آپ کو سالڈ نکالنی پڑے گی۔ تو یہ تو ہو گیا ایک وقوع۔ ہم اب اگلے اس میں یہ کریں گے اگلے لیکچر میں کہ برآمدگی کے گواہوں پہ اب کیسے کراس ایگزامینیشن کرنی ہے، تفتیشی افسر پہ کیسے کراس ایگزامینیشن کرنی ہے، اور محرر اس سے آپ روزنامچہ رجسٹر تھانے کا منگوائیں گے جو رجسٹر نمبر 14 ہوتا ہے آئی تھنک، اور جو مال خانے کا رجسٹر ہے رجسٹر نمبر 19 وہ منگوائیں گے، اور اس سے کراس ایگزامینیشن کے سوالات کیسے کرنے ہیں ان سارے گواہوں، کیونکہ ٹوٹلی یہی گواہ ہیں، انہی پہ کیس چلتا ہے، اور انہی پہ کو اگر آپ نے جھوٹا ثابت کر دیا یا ڈنٹ ڈال دیے یا ڈاؤٹ ڈال دیے، کنٹراڈکشن ڈال دی، تو آپ کیس جیت جائیں گے، ورنہ تو سزا ہے۔ لیکن یہ منشیات کے کیونکہ اسٹیریوٹائپ کیسز ہوتے ہیں اس لیے ان کو بڑا ٹیکنیک سے ان کو گواہوں کو توڑنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں یہ ریکارڈ کریں گے۔